اور آپ نے جو اپنے بارے میں آخر میں تھوڑا بہت لکھا ہے اس میں پلے بوائے امیج جو آپ کو دیا ہے یہاں کے پریس نے، اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ بالکل جی، میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کرکٹر سمجھا ہے اور کبھی ایسا نہیں محسوس کیا کہ میں کوئی پلے بوائے ہوں یا جس طرح بھی کہ نائٹ کلبز میں ساری رات گزارتا ہوں. نہ میں شراب نہ سگریٹ تو پیتا نہیں ہوں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک بہت ہارڈ ورکنگ کہہ لیں کرکٹر سمجھا. اخبار والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ بڑے اکھڑ مزاج، ایروگینٹ، جو انہوں نے انگریزی میں لفظ دیا ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ ایروگینٹ ہیں؟ میں نے تو اپنے آپ کو کبھی ایروگنٹ نہیں سمجھا. شاید شروع میں جب انسان کو دنیا کا نہیں پتا ہوتا ہے، جیسے میں نے کتاب میں لکھا ہے جب شروع میں انگلینڈ آیا تھا، تو شاید تب کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو ایروگنٹ. لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی شاید یہ کہہ لیں کہ مجھے شائع قسم کا انسان زیادہ ہوں. میں زیادہ کراؤڈ کے اندر مجھے جھجک کافی ہے، لیکن ایروگنٹ کبھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو. لیکن اپنے ملکوں میں تو جو کراؤڈ ہے، اپنے ملکوں سے مطلب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خاص طور سے، وہ تو اکثر پچ پہ انویٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کو تو عادی ہونا چاہیے ان سب باتوں پر. نہیں جی، یہ ایک چیز کے اوپر جو یہ کہہ لیں کہ میں اسے پوائنٹ آف پرنسپل سمجھتا ہوں کہ جب لوگ میچ ڈسٹرب کرتے ہیں یا پچ کے اوپر بھاگ آتے ہیں، میرے خیال میں اس چیز کو پلیئرز کا یہ رائٹ ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز سے روکیں اور یہ انکریج نہ کی جائے. اور میں ہمیشہ یہی کوشش کیا ہے کہ جو اگر کوئی پچ کے اوپر بھاگ آتا ہے انسان، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اسے سخت طرح پیش آؤں. لیکن کئی پریس کے سیکشن نے اسے اس طرح لکھا ہے جیسے کہ میں بہت مغرور ہوں، اور شاید اس لیے میں لوگوں سے میرا برتاؤ ٹھیک نہیں جو پچ کے اوپر بھاگ آتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو پچ ہوتی ہے وہ صرف پلیئرز کے لیے. تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ کب تک اور کرکٹ کھیلیں گے؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. جیسے میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری کوشش تو، میں تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا جب 30 سال کا ہوں گا تو میں کرکٹ چھوڑ دوں گا. لیکن اب میں اپنے آپ کو اپنی پیک پہ سمجھتا ہوں، اور جب تک کہ میں اس پیک کو مینٹین کر سکتا ہوں تب تک میں کرکٹ کھیلوں گا. اب یہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے، اب جب میری ٹانگ ٹھیک ہو پوری طرح تو میں شاید اتنی اچھی طرح بولنگ نہ کر سکوں جس طرح پہلے کرتا تھا. اور پھر جو آپ کی باقی زندگی ہے اس میں شاید آپ ایک اور کتاب لکھیں، عمران والیوم 2. ابھی تک تو نہیں سوچا جی، لیکن کیا پتا. عمران، بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی ہے، ویسٹ انڈیز، ہندوستان، پاکستان. جہاں آپ نے دوسرے ملکوں میں کیا رویہ دیکھا اپنی طرف اور کرکٹ کی طرف؟ سب سے زیادہ جو کرکٹ میں نے انجوائے کی دنیا میں وہ آسٹریلیا میں. وہ اس لیے کہ وہاں جو پلینگ کنڈیشنز کہتے ہیں، جو جس طرح کی وہاں پچز ہیں، گراؤنڈز، کراؤڈ، سب سے زیادہ کرکٹ کے لیے اچھی کنڈیشنز میں نے آسٹریلیا میں دیکھی. انڈیا میں جو ہماری ایک سیریز ہوئی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی. وہاں کا جو کراؤڈ کا رویہ تھا، اور جس طرح کی وہاں اسٹیڈیمز اور جس طرح کی وہاں کرکٹ کو سپورٹ دی جاتی ہے. اور انگلستان میں یہاں بھی کرکٹ ٹھیک ہے. ویسٹ انڈیز میں یہ کہوں گا کہ پلینگ کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھیں جتنی شاید آسٹریلیا میں ہے. لیکن ہر ایک ملک میں فرق ایکسپیرینسز ہے، اور وہی میں نے کتاب میں یہی لکھا ہے. عمران خان کو ایک کرکٹر کے روپ میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اب وہ ایک رائٹر بھی ہیں، کیونکہ حال ہی میں ان کی ایک آٹو بایوگرافی چھپی ہے، نام ہے عمران. ابھی کچھ دن پہلے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تو کرشن گولڈ نے ان سے بات چیت کی. عمران عام طور سے جب کوئی اپنی بایوگرافی لکھتا ہے تو جب وہ اپنے کیریئر کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے لگتے ہیں، تب لکھتے ہیں. آپ تو ابھی بالکل پیک پہ ہیں اپنے. آپ نے یہ کیسے سوچا؟ دیکھیں جی، تیز بولر کی جو پیک ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک تو نہیں رہتی، اور ہو سکتا ہے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں. اس میں کوئی تیز بولر کے لیے جس طرح کی مجھے انجری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو پوری طرح. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے اپنے بارے میں کچھ کم لکھا ہے، لیکن جو آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اس کا ذکر بہت ہے. کتاب میں زیادہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہوئے کرکٹ میں، اور جو میرے خیالات ہیں دوسرے پلیئرز کے متعلق، اور جس طرح پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، کوشش یہی رہی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ لکھوں.